السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دہشت گردی کے موضوع کو میں انتخاب کیا ہے کہ اس کے حوالے سے ویڈیوز لاؤں کہ کیسے ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی دہشت گردی پروان چڑھا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو اسلام کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو وہ بہترین ہے۔ دہشت گردی دہشت سے ہے، دہشت پھیلانا، زبان و ہاتھ سے کسی کو ہراساں کرنا، زبان سے کسی کو گالم گلوچ کرنا، کوئی اپنی عزت محفوظ نہ کرے، چاہے وہ ذہنی عزت کے حوالے سے ہو، کسی کی توضیح کی جائے یا ویسے جسمانی عزت ہو، یہ سب دہشت گردی میں آتی ہیں۔ اور یہی نہیں، زبان سے دہشت گردی، الفاظ سے دہشت گردی دماغ میں اترتی ہے اور انسان میں برا تاثرات چھوڑتی ہے۔ کمزور لوگ، چاہے اس میں کوئی بھی ہے، مرد و زن ہو، وہ اپنے آپ کو خوف محسوس کرتے ہیں، اور ایسے میں وہ قوانین کی طرف دیکھتے ہیں، قانون کی طرف دیکھتے ہیں، کیا قانون میں ان کو تحفظ ہے۔ اور دہشت گردی بندوق کی بھی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کا مفہوم ہے ہی یہ کہ کوئی شخصیت کسی ایسی شخصیت کو، دوسری شخصیت کو اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے اس کو اس طرح الجھائے، چاہے وہ الفاظ کے ذریعے الجھا رہا ہے، چاہے وہ اب کسی کو پھندا لگانے کے لیے انسان سبز باغ دکھاتے ہیں، کسی کو بیوقوف کھیلتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے پلان سیٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اسلام اس کو غلط ڈکلیئر کرتا ہے۔ اور دوسری دہشت گردی، اگر آپ کوئی گنڈا جیسے دہشت پھیلاتا ہے کسی علاقے میں، وہ شریف لوگوں کو جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کر کے اپنی طاقت یا غرور کے تحت یا اپنا جو ایک گٹھ ہوتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے اور کہے کہ میں بہت پاورفل ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، یہ ہے دہشت۔ اسی طرح دہشت کا مفہوم، اسی طرح گولی تو بعد میں آتی ہے کہ گنڈا گولی چلائے گا یا نہیں چلائے گا۔ الفاظ کی دہشت گردی، اس کا تاثر ابھرا ہوا ہے کہ یہ شخصیت، کیونکہ اس کو قانون بھی لگام نہیں ڈال سکتا، یہ شخصیت حدیں پھلانگ چکی ہے، اور یہ متعلقہ کوئی بھی شخصیت جس کو وہ مرضی اپنی نظریات سے پرے دیکھے تو اس کو گولی مار دے۔ اب اس میں علماء دین کی دہشت گردی، فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کے لیے وہ بھی دور تھا جب وہ فرقہ کھیلا جا رہا تھا اور لوگوں کو کافر بھی ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ قرآن کو کردار کی بات کرتا، اور یہاں پہ جنگ شروع ہو گئی نظریات کی، کہ ہمارے نظریات، جو من چاہا نظریہ ہم نے فرقے میں سمو دیا ہے، اب جو اس سے پرے جائے گا وہ نوز بلا اس کے مطلب خطرے ہوتے اور یوں ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی۔ تو لہٰذا الفاظ کی دہشت گردی سے لے کے گولی تک کی دہشت گردی آج گلی گلی کوچہ کوچہ میں نظر آتی ہے۔ آج بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، اور اسی طرح قانون اس قابل نہیں ہے کہ نہ تو وہ چوروں سے آپ کو محفوظ کر پا رہا ہے، اور نہ ہی وہ آپ کو اس کا نام کیا ہے، آپ کی جان و مال کا تحفظ دے رہا ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کو جو ذہنی طور پہ کوفت اور ڈپریشن محسوس کرتے ہیں اس والے سے بھی جو ہے وہ آپ کئی ڈپریشن سے ہی نہیں نکل رہے۔ یعنی کہ آپ پہلے تو ڈپریشن میں ہے نا، کوئی انہونی واقعہ نہ پیش آ جائے، پھر جب واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی اس طرح کے لامتناہی واقعات کی وجہ سے تھانہ کچہری اور عدلیہ میں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، عدالتیں اس قدر پاورفل نہیں ہے کہ وہ نوٹس لیں اور پولیس کے نظام کی بہتری کی طرف جا سکیں۔ اور یہی نہیں، اب سیاستدانوں کی دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں۔ سیاستدان میڈیا میں سرعام دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے، اور یہی دھمکیاں پھر کارکنوں تک اور عام سے ورکرز تک اور ان کے قیادت سے لے کے عام سے ان کے جو کٹ پتلی ہوتے ہیں ان تک منتقل ہوتی ہیں، اور یوں دہشت پھیلتی ہے، اور یوں سیاسی لحاظ سے خانہ جنگی چلتی ہے معاشرے میں۔ کبھی معاشرے میں دہشت پھیلتی ہے مذہبی جنگی جنون کی وجہ سے، اگرچہ مذہبی دہشت گردی کافی حد تک رک چکی ہوئی ہے۔ پہلے مساجد میں بلاسٹ اور مخالفین کے علماء کو مروا دینا اور اپنا فرقہ سچا کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ چیزیں بھی نظر آتی تھیں۔ سیاستدانوں کی دہشت گردی، سیاستدان
بھٹکے ہوئے سیاستدان بھٹکے ہوئے مولوی پالتے ہیں، بھٹکے ہوئے سیاستدان طاقتور شخصیات کو ہاتھ میں لیتے ہیں تاکہ وہ دہشت پھیلا سکیں، اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی دہشت گرد پھیلا ہوتا ہے اور طاقتور شخصیات ہوتی ہیں جن سے لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، اور ایسے میں وہ ایسے شریف دہشت گرد ہوتے ہیں جو نہ تو کھلم کھلا دہشت گردی کر سکتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی ان کی راہ میں آتا ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ تو اور ایسی کڑیاں سے کڑیاں ملتی ہیں، اور ہر سیاسی جماعت میں دہشت گرد پالے ہوئے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ یوں انصاف کے نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہی پھر ظلم کا نظام پروان چڑھتا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کے پاس دہشت گرد، ان کے لیڈروں کی دہشت گردی، قانون اس قدر پاورفل نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے۔ اسی طرح دفاتر میں دہشت گردی، مرد و زن کو ہراساں کرنا، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی بھی دور شہر کی نہریں نہیں بہہ رہی، گورنمنٹ کیا تحفظ دے گی کسی کو یا نوکریاں دے گی؟ تو ایسے میں جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو ہراسگی کا سامنا ہوتا ہے، لیڈیز کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیسے دچیاں بکھیری جاتی ہیں، اور یہ گورنمنٹ نے تو آپ کو بجلی کے بلوں پہ اور دوسروں پہ اتنا، اور گیس پہ اور اضافی بوجھ برداشت کرتے ہیں، کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو ایسے میں کون آواز بلند کرے گا کہ مجھے یہاں پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ میرا اس طرح ہو رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہر جگہ منافقتیں نظر آتی ہیں، اور یوں اس قدر دہشت گردیاں پروان چڑھتی ہیں کہ جو دوسرے دہشت گرد ہیں وہ ان کے واقعات کبھی کبھار پیش آتے ہیں، مگر وہ دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام دہشت گردی اس دہشت گردی کا ریئیکشن ہے۔ جب ادھر دہشت گردی ہوگی تو پھر وہ بیرونی طاقتیں، اندرونی طور پہ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو بیرونی طاقتیں بھی حرکت میں آتی ہیں، اور یوں نظام کسی بھی ملک کا متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا سیاستدانوں کی دہشت گردی سے لے کے علماء کی دہشت گردی تک، علماء کی دہشت گردی سے لے کے پولیس کی غنڈہ گردی تک، دیکھیں پولیس کا نظام دیکھ لیں، پولیس میں غریب کی سنوائی نہیں ہے، غریب کی تذلیل ہوتی ہے، اور جیسے میں نے گنوایا روز ہلاکتیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ قتل و غارت کے واقعات نظر آ رہے ہیں مجھے، اور انسان کی قیمت، خون کی قیمت پانی سے بھی کم تر ہے کہ اس کو اس کے جو ظالم ہے، جو قاتل ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی، اور حیران یہ ہوتی ہے کہ کس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور اس طرح ظلم پہ ظلم پروان چڑھتا ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردیاں پروان چڑھیں، لوٹ کھسوٹ پروان چڑھیں، منافقتیں پروان چڑھیں، اور آپ عدلیہ کہتے ہیں عدلیہ کو خرید لو، ججز کو خرید لو، آپ کو دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو گواہ بھی کوئی نہیں خریدتا، نہ پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، پولیس کی کو خریدو، بلکہ ڈائریکٹ عدلیہ خرید لو، جج خریدو، وہی آپ کو کلیئر کر دے گا۔ اور غریب کے پاس تو اتنی اسیسی نہیں ہے، رسائی نہیں ہے کہ وہ 50 عدالتوں میں گھومیں، مجسٹریٹ کے پاس، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ وکلا کے لڑنے کا کیس دیکھ لیں، انداز، جو جتنا شاطر ہوگا، جس کی جتنی زیادہ منٹیلٹی اسٹرانگ ہوگی، جو ذہنی طور پہ بیلنس ہوگا، وہی صحیح معنوں میں کیس لڑ سکے گا، کیونکہ وہاں پہ تو تکرار ہے، اور جو اپنا موقف صحیح طرح سے ریپریزنٹ نہیں وکیل کر سکتا، یا حالات کا مارا ہوا ہے، اور غریب لوگ تو حالات کے مارے ہوئے ہی وکیل کو ہائر کریں گے، تو وہ کیسے کیس جیتیں گے؟ اور ایسے میں کوئی گواہ بھی نہیں بنے گا، جہاں پہ جنگل کا قانون ہوگا، پولیس آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، آپ کو رپٹ درج کرائیں گے کہ یہ میرے دشمن ہیں، ان سے مجھے خطرہ ہے، وہ ان سے تحفظ نہیں آپ کو لے کے دے سکے گی، تو آپ کدھر جائیں گے؟ یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ غریب کی بات کر رہا ہوں، یہ سیاستدان تو منافقت کرتے ہیں، رایہ کاری کرتے ہیں، اداروں کو متاثر کرتے ہیں، عجیب سے ڈرامے دار، یہ تمام سیاستدان حقیقت میں مجھے یہ سب خود ہی دہشت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ انہی کی دہشت پھر نگر نگر، گلی گلی، کوچا کوچا پھیلتی ہے اور تباہیاں جنم لیتی ہیں، اور ان کی لوٹ کھسوٹ سے ہی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے مٹھی بھر نمک آٹے سے پاکستان بنا دیا، یہ بچتے نہیں جا رہے۔ اچھا، دہشت گردی کی طرف ہم جا رہے ہیں، دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے کہ زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ پھر دوسری، جیسا میں نے گنوایا کہ جیسے دہشت گرد ایلیمنٹ، عناصر متحرک ہیں ان سیاستدانوں کے پیدا کردہ، پھر کوئی کسی کو پولیس کے مقابلے میں، پولیس مقابلوں کا رواج جو ہوا، اور اس میں کسی کو
ڈاکو ڈکلیئر کر دینا، اور یہ بھی دہشت گردی ہے معاشی طور پہ. اگر کسی کا قتل عام کرتے ہیں اور غریب لوگ کسی عام سے چور چور کو مار کے آپ خود کو ٹیگ لگوا لیں، تمغے لگوا لیں کہ ہم نے بڑا کام کر لی، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کہ قانون کو یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے. اگر کوئی کرمنل بنتا ہے مجبوری کے تحت تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کی ریاست کا ہوتا ہے. پاکستان کا شہری ایک تباہ درندہ بننے جا رہا ہے. اگر کوئی طاقتور شخصیات ایم این اے ایم پی ایز یا بڑی طاقتور شخصیات وڈیرا سسٹم، چودھری سسٹم، پردھان سسٹم، یہ سب اپنے پالتیاں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، غریب لوگ کو دباتے ہیں، ان کی آواز کو دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے اور وہ قتل و غارت تک کرواتے ہیں، تو یہ بھی ایک دہشت گردی کی ہی زمرے میں آتا ہے. اور اس طرح معاشی دہشت گردی سے لے کے زبان کی دہشت گردی، پھر ہاتھ کی دہشت گردی، پھر بندوق کی دہشت گردی جیسے یہ سیاستدان کرواتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، تمام سیاستدان اس میں ملوث مجھے نظر آتے ہیں. ہر ایک سیاسی جماعت نے گنڈے پالے ہوئے ہیں. اوپر سے ان کے اچھے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیانات، اور جب کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح، اور یہ اپنے مقاصد کے لیے جب کوئی ان کی مقاصد میں آڑے آئی اس کو کس طرح فارغ کرواتے ہیں یہ بھی نظر آتا ہے. تو لہٰذا اور یہ سوشل میڈیا کمپین چلانے والے، اداروں کی تحریک کرنے والے، یہ بھی دہشت گردی میں اس کو تصور کرتا ہوں. تو لہٰذا خاندانی نظام دیکھ لیں کہ عورتوں کی ہراسگی کے واقعات کتنے زیادہ ہیں. اور ایک جگہ پہ طائفیں ہراسگی قانون کو غلط استعمال کرتی ہیں، 50 یار پالے ہوتے ہیں اور جیسے مرضی کسی کو پھنسانا ہو تو ہراسگی کا الزام لگا دیا. میں کہتا ہوں اس کے حوالے سے اس کا میڈیکل کرواؤ پہلے، تاکہ پتہ تو چلے آیا یہ طائف کسی شریف کو تو بدنام نہیں کر رہی، پھر جا کے آپ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ کسی کو بھی کوئی کر دے. تو ایسے جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں، ریپ کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، گورنمنٹ کو فیل نظر آتی ہے. اور یہ کنٹینیوس یہ ہراسگی کے واقعات، یہ دہشت گردی کے واقعات، جب تک ہمارے اندرونی طور پہ یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا ہم بیرونی دہشت گردی سے لاہ عمل تیار نہیں کر سکیں. نہ صرف ہم اور ہمارے ملک میں سکون اطمینان امن قائم نہیں ہوگا. ہم کشمیریوں کی صحیح معنوں میں مدد نہیں کریں گے، فلسطینیوں کی مدد نہیں کریں گے، عالم اسلام کے لیے صحیح معنوں میں موقف اجاگر نہیں کریں گے. لہٰذا قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کو سلام. مگر علامہ اقبال نے ایک نظریہ دیا، ایک سوچ دی، کردار کی خوبصورتی کی بات کی. مگر افسوس ہوتا ہے جب مجھے یہ دیکھ کے کہ یہاں تو نہ تو پاکستان کے استحکام کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے، اور جو ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں اگر کام نہیں کریں گے، پولیس سے لے کے عدلیہ تک. اب جب تک کوئی انصاف کا قائم کا نظام نہیں ہوگا تو نہ تو تھانہ کلچر کا نظام ٹھیک ہو، نہ عدلیہ کا نظام. جب آپ کے دو ادارے جہاں پہ ایک لوگوں کو تھریٹ ملتا ہے، پولیس کا نظام، اگر وہاں سے ہی لوگوں کو تحفظ نہیں مل رہا اور طاقتور شخصیت کا اثر سوکھ کے تحت پولیس چلتی ہے. ابھی غلام محمود ڈوگر کی ویڈیو آ گئی یاسمین راشد سے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کے جو سیاستدانوں کے درباری پولیس والے ہوتے ہیں، اس طرح جو بھی پولیس والا سیاستدانوں کا درباری ہوگا، پولیس غلط مقاصد کے استعمال ہوگی تو یہ غلط چیز ہے. تو لہٰذا حقائق پہ مبنی اگر فیصلے نہیں ہوں گے اور پسند ناپسند کے ہوں گے تو یہ غلط چیز ہوگی. اور یہی عدلیہ کے حوالے سے ہے کہ پسند ناپسند نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جرم دیکھا جائے کہ کون گلٹی ہے کون نہیں ہے. لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جس معاملے میں غلط ہو اس کی کوئی سپورٹ نہ کرے، اس کی طرفداری نہ کرے، تو پھر ہی نظام ٹھیک ہوگا. اگر اس بیس پہ کہ ذات پات رنگ نسل پہ ہم دھڑے بندیاں بنا لیں گے، اپنے عزیز و قارب اور دوسروں کو اگر کہیں گے یہ ہمارا عزیز ہے ہم اس کو بچا لیں، اور وہ جو ہمارا انجان ہے وہ اگر صحیح بھی ہے تو اس کو ہم سزا دیں، تو پھر کبھی بھی نہ تو اللہ کا نظام قائم ہوگا اور نہ ہی صحیح مثالی معاشرت قائم ہوگی اور نہ ہی دہشت گردی ختم ہوگی. لہٰذا جو جس قدر جرم کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے بیگانہ. یہ ہمیں اسلام تصور دیتا ہے. اور ہمارے گفتگو میں گفتار سے لے کے کردار تک جب ہم بہترین نہیں ہو جائیں گے، کبھی بھی معاشرے میں ہم فلاحی ریاست کا تصور پیدا نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں لوگوں کو ذہنی سکون نہیں ہے.
کیونکہ سیاستدانوں کی دہشت گردی جیسے گنوا دی، علماء دین کی دہشت گردی گنوا دی، پھر معاشی طور پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جس طرح غریب قربانیاں 72-73 سال سے غریب قربانیاں دے رہا ہے، اور سکون بھی کسی کو میسر نہیں تو غریب کو، اور عمرہ جو ہے وہ اپنی ہی خوش فہمیوں کا شکار ہے، اور ان کی پرواز بھی اس لیے بلند نہیں ہے کہ نہ تو ان کو حقائق کا ادراک ہے، نہ اسے احساس ہے، اور جب بے حسی پھیلتی ہے تو پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا کہ رویے سب کے پہلے تبدیل ہونے چاہیے۔ ایک نیشن بلڈنگ کا ایک نعرہ لگاتے ہوئے اتحاد قومیت کا نعرہ بلند کرنا چاہیے، اور جو گلٹی ہے، جو غلط ہے، اس کو سزائیں ملیں گی۔ کوئی ملک لوٹتا ہے اور سب ملک سیاستدان لوٹنے والے ہیں، کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، سب سیاستدان قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، کوئی اس طرح اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، سب سیاستدان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں جیسے شرفا غریب بچیوں کی تذلیل ہوتی ہے، یہ بھی نظر آتی ہے، اور اختیارات کے جو غلط استعمال ہوتا ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ کوئی صحافی اپنا ضمیر بیچتا ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ کوئی اپنے قلم کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ کوئی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ کوئی اپنے عہدہ، طاقت، دولت کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ جب تک ہم میرٹ پہ فیصلے نہیں کریں گے، اس وقت تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم تربیت یافتہ ہوں گے، جب ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے اور حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ مگر ہم نے تو خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں، ہم نے تو چھائی کے بے معنی لوگوں سے پرمٹ خوش آمدید درباریوں سے ہوئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم بدل جائیں؟ تو بدل گیا تو بدل گئی شریعت، یہ کی بات لکھتے ہیں مولوی کے متعلق، کہتے ہیں تو اپنی مرضی کی شریعتیں گھڑیاں ہوئی ہیں۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے، غمناک نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، اور کیے ہیں فاش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ تو دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اے تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، اور علم، دانش، حکمت، یہ سب جو ہے حوث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو پاکردار لوگوں نے ہمیشہ قوموں کی دھارے بدلے اور قوموں کو اعلیٰ مقام دیا، اور خود وہ غلط فیصلے نہیں لیتے تھے اور اپنے اختیار کا غلط استعمال۔ آج پی ایم سے لے کے اپوزیشن میں ہو یا عام کلرک ہو، سب اپنا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ مذاق ہے، جنہوں نے قربانیاں دی اور پاکستان بنایا۔ جو رشوت کھاتے ہیں یا لوٹتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی پروان چڑھتے ہیں۔ ایک تو ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو مظلوموں غریبوں پہ بوجھ پڑتا ہے، وہ بھی دہشت گردی، اور اس کے ریئیکشن میں جو دہشت گردی پروان چڑھتی ہے وہ بھی۔ لہٰذا 3 طرح کی دہشت گردی ہوگی، سیاستدانوں کی دہشت گردی، علماء دین کی دہشت گردی، اور ان کے ریئیکشن میں جو لوگ قانون میں ہاتھ میں لیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سے ناانصافیاں ہوئیں، یہ بھی ایک دہشت گردی ہے۔ لہٰذا مختلف محرکات تھے جو دہشت گردی پروان چاہتے ہیں۔ تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ تو دشمن ہیں ہی ہیں، وہ تو دہشت گردی کروائیں گے، مگر یہ زیادہ بڑے عناصر ہیں جن کا سدباب نہ کیا گیا، تو پھر دشمن آپ کو گاجر مولی کی طرح سمجھے گا، اور آپ بے حیثیت ہو جائیں گے، آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا۔ جیسے آج پاکستان میں غریب کی آواز بے حیثیت رہتی ہے، ان کی باتوں میں وزن نہیں رہتا، اور اس کو کوئی بھی اس کی تجلیل کر لیتا ہے اسی طرح، اور ان عمرہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی ہیں بت پالے ہوئے ہیں انہوں نے، اور ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، یہ اسی طرح اپنے دشمنوں کی نظر میں بے حیثیت اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس کردار ختم ہے۔ لہٰذا دہشت گردی ہر جگہ پہ دہشت گردی ہے۔ جب تک حقیقت پہ مبنی سوچ پروان نہیں چڑھے گی، اپنا محاسبہ نفس نہیں کریں گے، تربیتیں نہیں ہوں گی، یونٹی آف نیشن کا نعرہ، اتحاد، ایمان، تنظیم پہ ہم کاربند نہیں ہوں گے، اور سچائی اور حقیقت پہ مبنی فیصلے نہیں کریں گے، تو پھر دہشت گردیاں ایسے ہی رہیں گی، اور ایسے ہی ہم بے حیثیت رہیں گے، اور ایسے ہی ہم شہداء کی قربانیوں سے مذاق کرتے رہیں گے، اور یہ مذاق ہی ہوگا کہ ہم اپنے قوانین کا غلط استعمال کریں، ہم اپنے رشوت لیں، ملک لوٹیں، یا پاکستان کے استحکام کے لیے کام نہ کریں۔ یہ ایک طرف شہداء قربانیاں دیتے ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور دوسری طرف جو ایسے ایلیمنٹ جو ابھی میں نے گنوائے، یہ انہی کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے
اپنی خواہش نفس کی قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم اپنی خواہش نفس کی قربانی دے دیں، اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کریں تاکہ پاکستان عظیم سے عظیم تار ہو۔ مگر افسوس انہوں نے کبھی یہ چیزیں اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ یہ اپنے سے دشمن کو دور سمجھتے ہیں اور یہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ امتحان کی ایک گھڑی ہے جو بہت جلد گزر جائے گی، غریب کی بھی امیر کی بھی، مگر کردار اور عمل زندہ رہیں گے۔ خدا حافظ۔